अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जादू मसाइल और हल के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम है साहिबजादा जुनैद खान और मेरे साथ मौजूद हैं शफीक रहमान जाहिद साहब। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब बराए मेहरबानी सबसे पहले हमें जादू की इक़साम के मुतालिक बताइए कि जादू की कितनी इक़साम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जादू की बेशुमार सूरतें हैं। आप यूँ समझे कि जितने जादूगर हैं उतनी जादू की सूरतें हैं। जादू असल में बुराई का इर्तिकाब करना और शर का इर्तिकाब करना है। हर आदमी मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों का शिकार है और मुख्तलिफ़ किस्म के जादू वो उसकी सूरतें इख्तियार करता है। अहले इल्म ने जो जादू की सूरतें बताई हैं उसमें से एक जादू की सूरत है हकीकी जादू और एक है ख्याली जादू। हकीकी क्या है और ख्याली क्या है? हकीकी यह है कि आपके वो जिस्म को मुतासर करे, मसलन बीमार कर दे, आपके दिल को मुतासर कर दे, हर वक्त दिल दिमाग में बोझ, हर वक्त दिल दिमाग में दर्द, पेंशन, घुटन, घबराहट, खचाओ, पूरा जिस्म लागर, बस औकात कट लग गए, बस औकात खून के छींटे आ गए, बस औकात यह है कि आपके अंदर जिन बोलना शुरू हो गया। ये सारी सूरतें वो हैं जो हकीकी जादू की सूरतें हैं। एक जादू वो है जो ख्याली किस्म का जादू, जिसे आप तवहमात से भी ताबीर कर सकते हैं। वो सिर्फ वसवसे, ख्याल, तवहमात तक रहता है, तखय्युलात है। इसी तरह ख्वाब की सूरत भी इसी में आ जाती है। और इसी तरह जादू की एक सूरत काला और सफ़ेद जादू है। मैंने अपने थीसिस में तकरीबन 25-30 के करीब ये सूरतें इस तरह बनाई हैं। काला क्या है और सफ़ेद क्या है? काला जादू ये है कि आप गैर शरी तरीक़ों से गैर शरी काम लें, मनफी चीज़ है और उसके ज़रिए मनफी काम लें। मसलन कुफरिया शिरकिया अमाल करके लोगों के घरों को, उसके अंदर लड़ाई, तबाही, उनके कारोबार को तबाह करना, उनके अंदर इख्तलाफात पैदा करना, और जो आप जादू की सूरतें देख रहे हैं ये काला जादू। ऐसे अगर कहा जाए तो हर जादू ही काला होता है। इसे काला ना कहें, काला कहें, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना काला, जल्दी से चलने वाला। तो ये है, असल में लोगों ने उसे काला सफ़ेद बना दिया। काला से ये चला है, तेज़ी से अमल करने वाला। सफ़ेद जादू ये है कि कुफरिया शिरकिया अमाल किए जाए लेकिन उससे काम अच्छे किए जाएं जो उनकी नज़र में है। मसलन मियाँ बीवी की लड़ाई है तो उसको जादू के ज़रिए उसको आपस में इत्तेफाक की इत्तेहाद पैदा कर दिया जाए, या किसी का जादू टूट नहीं रहा तो उसको जादू तोड़ने के लिए, एक का जादू करने के लिए, वो तो काला हो गया, एक का जादू तोड़ने के लिए जादू किया जाए, ये भी कुफर है। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद में इन्नमा नहनु फितना फला तकफुर, फरिश्तों ने कहा कि ये जादू तुम्हारे लिए फितना है इसलिए कुफर ना करो, हम आपके लिए फितना है। इसी तरह जादू की एक सूरत होती है सिफली जादू। ये बड़ा भयानक और ख़तरनाक किस्म का जादू होता है। सिफली जादू ये है कि जिस वक्त इंसान किसी इंसान के ऊपर जादू करने की कोशिश करता है तो इंसान दूसरे इंसान पे जादू करने के एतबार से बेबस हो जाए तो वो अपनी सारी प्लानिंग शैतानों और जिन्नात के सुपुर्द कर देता है। भाई ये बंदा मेरे से 4 गुना ज़्यादा है और मेरे से ये ताकतवर है, लिहाजा आप इसके लिए प्लानिंग करें। फिर वो शैतान उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करते हैं। तो वो शैतानी जादू होता है, इंसानी जादू नहीं होता। सिफली असल में शैतानी होता है। नेक जितने लोग हैं उनके ऊपर इंसान, उसके बस की बात नहीं है कि किसी नेक मुत्तकी और मुखलिस आदमी को वो जादू कर सके। उस पे जन्नात का जो है वो अमल दखल शामिल हो जाता है। बिल्कुल। अब देखिए मसलन इंसान के सिर्फ जाहिर को जानता है लेकिन जिन्नात और शैतान इंसान के बातिन को भी जानते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान इंसान के जिस्म में ऐसे चलता है जिस तरह खून जो ना वो चलता है, रगों में खून चलता है। अब इंसान तो ज़ाहिर को देखता है, तो शैतान अंदर के हालात को जिस वक्त देखता है तो वो देखता है इसका वीक पॉइंट कौन सा है। इंसान को वीक पॉइंट नजर नहीं आएगा तो वो उसी के ऊपर हमलावर होगा। तो ये सिफली जादू है। इसके अलावा जादू की जो मुख्तलिफ सूरतें चलती हैं, जदीद आलात को अगर देखा जाए तो मट्टी का जादू अलग है, पानी का जादू अलग है। मट्टी के जादू का मतलब यह है कि कोई आदमी किसी की तस्वीर नहीं ले सकता,
تصویر اس کی ہے نہیں, وہ تصویر کھنچواتا نہیں ہے, بناتا نہیں ہے, تو اس کے پاؤں کی مٹی لی جاتی ہے اور پاؤں کی مٹی کو غلط جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے, جو بھی اس کا مطلع نظر ہے, جو وہ چاہتا ہے. اسی طرح پانی کا جادو ہے. پانی کا جادو یہ ہے کہ کسی آدمی کے اوپر آپ نے جادو کرنا ہے تو اس کی وہ چیز لینے, مچھلی کے کانٹا لے لیں اور پانی میں پھینک دے, یا اسی طرح کوئی تالا لے لیں, تالا لے کے اس کو بند کر کے ہمیشہ کے لیے دریا, راوی, کوئی بھی پانی کی نہر ہے, نالا ہے, ندی ہے, اس کے اندر بہا دیں, وہ بہہ جاتا ہے, چلا جاتا ہے. یہ بڑا مستقل مزاجی میں یہ چلتا ہے جادو. اسی طرح جو ہے نا وہ خون کا جادو ہے, گوشت کا جادو ہے. مثلا کسی بکرا یا کسی جانور کا کوئی خاص عضو یا حصہ لیا جاتا ہے جو آپ متاثر کرنا چاہتے ہیں. مثلا کسی کا گھٹنا ہے تو آپ اس کا لیگ پیس لیں گے, یا اسی طرح دل ہے تو اس کا دل لیں گے, تو اس کے دل کے اندر سوئیں لگاتے رہیں اور اسی طرح کیل لگاتے رہیں. یا اس کو آپ گرمائش میں رکھنا چاہتے ہیں, ہر وقت لڑائی جھگڑے میں رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کا دل دماغ لیا جاتا ہے اور اس کو آگ میں خوب تپایا جاتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے. اسی طرح انڈے کا جادو ہے, انڈوں میں بھی یہ بہت زیادہ وہ چلتا ہے. اسی طرح مسان کا جادو, یہ بہت ہی خطرناک جادو ہے. مثلا یہ عام طور پہ ہندو یہی جادو کرتے ہیں کہ کسی مردہ کی راکھ کو لیتے ہیں اور اس راکھ کو کسی ہنڈیا میں بنا کے وہ کھلا دی جاتی ہے. یہ بڑا خطرناک جادو ہے. بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تازہ قبر, جو تازہ قبر ہے اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے. یہ عام طور پہ ہم نہیں یہ چیزیں بتاتے ہوتے, جو باطنی چیزیں ہیں. مثلا تازہ قبر ہے تو اس قبر کے ساتھ جو روح کا جو کہتے ہیں نا ہمزاد کو قید کرنا, وہ قبر میں جس وقت آج مردہ دفنایا تو اس کی پوری روح کو قبض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہمزاد کو قبض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو وہ جادو بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. اسی طرح ہنڈیا کا جادو ہے. یہ جادو کی میں ساری صورتیں مختلف بیان کر رہا ہوں. صاحب یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو مٹی والی چیز تھی, یہ مٹی پیر کی مٹی ہے یا یہ چپل کی مٹی یا جوتے کی مٹی بھی ہو سکتی ہے؟ جوتے کی ہو, پاؤں کی, اصل میں وہ آپ کا ہی پاؤں ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ ماہواری کا جادو, یعنی پہلے دن کا جو حیض اولود کپڑا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جادو میں. اکثر جو عورتوں کو پیڑ یا پیڑ سے نیچے جتنا وہ دردوں والا اور پیریڈ میں تکلیف والا, لازمی نہیں کہ ہر پیریڈ عورت جادو کی شکار ہو, لیکن اس میں جو تکلیف ہوتی بڑی شدت کی ہوتی. یہ بچیوں کو عام طور پہ بہت ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ واسطہ راستہ رہتا ہے, اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں. تو وہ پہلے دن کا کپڑا وہ استعمال کیا جاتا ہے یا پیڈ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گوشت کو بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ الو کا خون بڑا استعمال ہوتا ہے, سری بڑی استعمال ہوتی ہے جادو میں. تو یہ ساری صورتیں, لیکن اس سے جو خطرناک جادو ہے یہ تو چلے ایک اسباب وسائل سے تعلق رکھتا ہے. جو ہمارے پاس آج کل جدید کیسز آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر واٹس ایپ, سم, فیس بک پہ جادو. وہ ایسے ہوتا ہے کہ مثلا پہلے ہوتا تھا کہ آپ کا کوئی نام پوچھے, اب یہ ہے کہ نام پوچھنے کے بجائے آپ کا موبائل نمبر پوچھتے ہیں. اس کا موبائل نمبر کیا ہے, موبائل نمبر کے اوپر جس طرح یہ ناظرین یہ مشکل نہیں ہے, جو نام سے اثرات ہو سکتے ہیں وہ فون کے نمبر سے کیوں نہیں ہو سکتے. فون کے نمبر پہ میرے پاس اس طرح کے کیس آئے, میں نے کبھی یہ نمبر کہنے لگے کہ قاری صاحب اتنا خطرناک کہ جہاں جہاں وہ نمبر آن ہوگا وہاں وہاں جادو آن ہوگا, جادو چلتا رہے گا. حتیٰ کہ پہلے ہوتا تھا کہ کوئی پڑھائی آپ کو پڑھ کے سینڈ کر دیں, یعنی پڑھائی پڑھیں, اور اب یہ ہے کہ میسیجز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ جادوئی میسیجز ہوتے ہیں, پڑھ کے جو ہی سینڈ کیے جاتے ہیں آپ کے ان باکس میں آیا آپ کو جادو ہو گیا. یعنی کہ غیر مستند شدہ جو میسیجز ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ایوائڈ کرنا جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. اور بالخصوص جو فیس بک اور واٹس ایپ پہ اسٹیٹس وغیرہ پہ پکچریں لگاتے ہیں, بچی ہیں, بچے ہیں, ان کو بالخصوص اس سے جو نا وہ بچنا چاہیے. ناظرین یہ بہت ایک ضروری اور اہم مسئلہ ہے, سوشل میڈیا کو سوچ سمجھ کر جو ہے وہ استعمال کرنا بڑا ضروری ہے. قاری صاحب جادو سے بچاؤ کے غیر شرعی طریقے کیا ہیں؟ جادو سے بچاؤ کے غیر شرعی طریقے بے شمار ہیں. ہر آدمی کا وہ غیر شرعی طریقہ الگ سے الگ ہے, لیکن جو عام معروف ہیں وہ چند ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مثلا
ایک تو جادو کے توڑ کا جو غیر شرعی طریقہ ہے جو عام ہر گھر میں اور ہر پیر اور ہر عامل استعمال کرتا ہے وہ تعویذ ہے، تعویذات۔ جس سے پوچھے وہ کہتے ہیں تعویذات کے بغیر جادو ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ ایسے سمجھے جیسے آپ اللہ سے توکل چھوڑ کے صرف تعویذات پہ توکل کر رہے ہیں۔ تعویذات کا جادو بڑا خطرناک ہے۔ وہ تعویذات بس اوقات لٹکائے جاتے ہیں، بس اوقات پلائے جاتے ہیں، بس اوقات کھلائے جاتے ہیں، بس اوقات دبائے جاتے ہیں، بس اوقات تکیے کے نیچے رکھے جاتے ہیں، بس اوقات نقوش بنائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جادو کے بچاؤ میں جو عام چیزیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دوسرے تیسرے بچے کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ دھاگے ہیں، دھاگے ہیں، کڑے ہیں، انگوٹھیاں ہیں، یا اس کے علاوہ چھلے ہیں، خاص قسم کے پتھر ہیں، خاص قسم کے نقوش ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھئی میں نے انگوٹھی بنانی اور اس میں کون سا پتھر، اور وہ پتھر دم کروا کے۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ کسی کو انگوٹھی تحفے میں دی جاتی ہے اور تحفے میں اندر اس کے تعویذ رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی انگوٹھی میں نے وہ پہنی ہوئی ہے تحفہ، لیکن اس کو کس نے کھولنا، کس نے ہے، چیک کس نے کرنا ہے، اس کی شیپ اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ ساتھ انڈے دینے، یہ انڈے ہیں، اس کو آپ نے فلاں جگہ پہ دبا دینے ہیں۔ یہ سوئیں ہیں، اس کو آپ نے پتلوں میں لگا دینی ہے۔ یہ کیل ہیں، چاروں کونوں پہ آپ نے لگا دینے ہیں۔ یہ رسیاں ہیں، اس کو آپ نے پورے گھر کو لپیٹ دینا ہے۔ اللہ کی پناہ، بھائی اللہ سے ڈرو، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، تم اللہ پہ یقین چھوڑ رہے ہو اور رسیوں پہ، دھاگوں پہ، چھلوں پہ، کڑوں پہ، طویل دھاگوں پہ آپ کا ایمان ہو گیا، اور اسی وجہ سے جادو بڑھتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ ساری صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری صورت جادو کے توڑ میں جو عام طور پہ استعمال کی جاتی وہ حرام امور کا ارتکاب ہے، حرام کام۔ اس میں مثلا کوئی بھی آدمی ہے، اس کو دیکھ لے تو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرواتا ہے، غیر اللہ کے لیے صدقات و خیرات ہے، جانور ذبح کرنا ہے، کوئی دیگ ہے فلاں کے نام پہ اتروا دے، کھلا دے، آپ کا کام ہو جائے گا، یہ کام بھی عام طور پہ ہوتا ہے۔ یا ناپاک رہنا، غسل نہیں کرنا، اتنے دن آپ نے ناپاک رہنا ہے۔ ناپاکی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی بھی آپس میں ملیں تو اگر وہ صبح تک غسل نہیں کر سکتے تو وہ آپ کم از کم وضو کر کے سو جائیں، لیکن وضو یا غسل میں تاخیر نہ کریں۔ یہ وہ ناپاکی ہے جو لازمی ہے۔ یا اسی طرح جو خواتین حید میں مبتلا ہے، مرد، یہ تو ہر بچی کا مسئلہ ہے، فوراً سے پہلے غسل کرنا وہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ تیسری صورت جو جنات اور شیاطین کی خوشنودی کے لیے، مثلا جنات کے لیے آپ بکرا یا جانور ذبح کر دیں اس کو کھلانے کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ اتنا صدقہ کریں، ہم نے یہ جنات کو دینا ہے، یا آپ عام آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے جنات کو دینا ہوتا ہے، ہم نے ان کو کرنا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ سے لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں، ہماری نہیں مسئلہ، آپ ہمیں کچھ بھی نہ دیں لیکن ہمارے جنوں کو لازمی دیں۔ اب جنات اس طرح کیسے کہتے ہیں، اللہ کی پناہ، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنات کی خوشنودگی میں ناظرین یہ چیز بھی آتی ہے، میرے پاس بھی اس طرح کیس ہے، کہنے لگے قاری صاحب اس کا مسئلہ ایک دن میں حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ مندر کی صرف گھنٹی بجا ہو، مندر میں چلے جاؤ، اس کی ایک گھنٹی ایک بجا دو، فوری جادو ٹوٹ جائے گا۔ یا کسی فلاں قبر میں یہ چادر چڑھا دو، آپ کا فوری جادو ٹوٹ جائے گا۔ یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ اسی طرح کسی فلاں شیطان یا جن کے نام کا جانور ذبح کر دو، اب بندہ سمجھتا کوئی بات نہیں، یہ سارے کام ہے، ہماری جان چھوٹے۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیں، ایمان آپ کی بہت قیمتی دولت ہے، ہدایت اور نظریہ آپ کا سب سے بڑا قیمتی ورثہ ہے۔ شفا بہت چھوٹی چیز ہے، شفا کے حصول کے لیے ایمان کی قربانی نہ دیں۔ اسی طرح چوتھا جو طریقہ ہے یہ بھی بڑا عام ہے، ہندوستان میں تو بہت ہے۔ ہندوستان میں عام طور پہ گانا اور ناچ، ڈھول ڈمکا اور باجے، اس کے ذریعے کیا ہے، ایک آدمی ڈیک لگا دیتا ہے یا اسی طرح کوئی گانے والا کوئی بھی آلہ ہے لگا دیتا ہے اور اس کے سامنے رقص شروع ہو جاتا ہے۔
पूरा इंडिया तकरीबन इसी पे लगा हुआ है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर कवालियों का लिया जाता है, कवाली लगाई जाती है और कवाली के सामने देखें वही माँ बहन बेटी, मेरे घर की माँ बहन बेटी है जिसको आप लोगों के सामने नचा रहे हो। उसकी पर्दादारी का मसला है, उसकी इज्जत नफ्स का मसला है, उसकी पर्दा पोशी का मसला है, उसके सतर पोशी का मसला है और उसको सभी के सामने नचाया जाता है। और ये चीज़ें तो आप नेट पे रिसर्च करेंगे तो बेशुमार इस तरह की वीडियो मिल जाएंगी जहाँ बच्चियाँ नाच रही हैं और इसी तरह नचाया जा रहा है, गाने ढोल ढमक्के के जरिए ये इलाज किया जाता है। तो इसी तरह पांचवा तरीका ये है कि जादुई जबर के जरिए, एक छोटा जादूगर है और एक बड़ा चोटी का जादूगर है, यानी एक छोटा शैतान है और एक बड़ा शैतान है। तो बड़ा जादूगर जो है वो बड़े किस्म के गलीज अमाल करके जादू को तोड़ता है, यानी जादू का तोड़ जादू के जरिए। जिस तरह हमने भी ये जुमला हम सुना होगा, भाई जादू का तोड़ नूरी इल्म से नहीं है, जादू का तोड़ जादू के जरिए होता है। अब किसी ईसाई के पास चले जाएं, किसी और किसी के पास चले जाएं, वो ही आपका तोड़ सकता है, लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अब एक आपको हलाल रिज़्क नहीं मिल रहा तो हराम खाना शुरू कर देंगे, आपकी शादी नहीं हो रही तो हराम ज़िना करना शुरू कर देंगे। अल्लाह से डरें, आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपके लिए असबाब पैदा करने वाला है। इसी तरह गैरुल्लाह की कसम दिला के जान छुड़वाना। अब मैंने ये नाम नहीं लेता, बाद ऐसे पीर हैं बाकायदा नेट पे आ रहे हैं और वो लोगों को, जिन्नात को गैरुल्लाह की कसम उठवाते हैं, गैरुल्लाह की कसम उठाने पे मजबूर करते हैं। कसम उठाओ कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाता हूँ और आइंदा नहीं आऊँगा, कसम खाओ अपने मंदिर की या कसम खाओ अपने फलां बुजुर्ग की, मैं आइंदा नहीं आऊँगा। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादे फरमान है, मन हालफ लिगैरिल्लाह फ़क़द अशरका, जिसने अल्लाह के गैर की कसम उठाई उसने कसम शिरक किया है। तो लोग ये भी कर रहे हैं, तो ये भी गैर शरी कामों में आता है। इसी तरह जिन्नात से मदद तलब करना। जिन्नात से मदद तलब क्या है, आप चिल्ला कशी करते हैं, गैर शरी मुराकबे करते हैं और गैर शरी इस तरह के वज़ाइफ करते हैं जिसके जरिए जिन्नात को काबू करते हैं और जिन्नात को काबू करके फिर उससे मदद लेते हैं। ये भी गैर शरी तरीकों में से है। और इसके साथ साथ गैर शरी ऐसे वज़ाइफ जिसको आप मुजर्रब कह के लोगों को दे रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो गैर शरी वज़ाइफ करवाते हैं मसलन, और कुफरिया शिरकिया तक पहुंच जाता है, यानी अमल को वजीफे का नाम अमल देना। का वजीफे का नाम, और कुरानी वजीफा कहते हैं। मसलन इन्ना तईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बी का वनहर, इन्ना शानिया का फलां बिन फलां हुवा लाबदर, दरमियान में एक लफ्ज़ ऐड कर दिया कि आपका दुश्मन तबाह हो, मतलब इन्ना शानिया का फलां फलां तबाह हो हुवा लाबदर। इस तरह के ऐसे 20 अल्फाज इन्होंने बनाए हुए हैं कि हर कुरान मजीद की आयत के अंदर सुम्मा नज़ल अलैकुम मिन बादिल गम्मी, उधर 4 फरिश्तों के नाम लिए, जिबरील, मीकाईल, इसराफील, जादू को ख़त्म करो, जादू की तलवार आए, वर्ड ख़त्म। अब उसको कुरानी कहते हैं या बाद कहते हैं मुजर्रब है। ये हिंसों के अंदर, लकीरों के अंदर, नकूश के अंदर जितने भी वज़ाइफ दिए जाते हैं या जिसमें वक़्त ख़ास कर दिया जाए, जगह ख़ास कर दी जाए, तादाद ख़ास कर दी जाए, ये सारी गैर शरई आ जाती है। आपने ये भी नाज़रीन ने देखा होगा कि अल्लाह ताला ने जो अपने अस्माए हुस्ना उतारे हैं, और इसी तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्माए हुस्ना को पढ़ने की तरगीब भी दी है, लेकिन उसको आप मुकम्मल पढ़ने के बजाय या वदूद या वदूद या वदूद या रहीम या रहीम या रहीम ये अकेला पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ अब या वदूद आप या तो कहें वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमान अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन, पूरी अल्लाह की पीछे से तारीफ करते हैं, फिर अल्लाह की सिफात बयान करें। या वदूद या वदूद या वदूद या वदूद या हफीज, वो बात जिन्नों के भी नाम है। गैर शरी तरीका होने की वजह से फ़ौरन शैतानी चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ये सारे वो तरीके हैं जो हमारे बरसगीर पाको हिंद में राइज हैं और चल रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम वो चीज़ें जिनको आप भी जानते हैं, इनसे सबको बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि आपका ईमान, आपके अकायद, आपके नज़रियात वो बड़े अहम हैं। उसी पे आखरत पे नजात होनी है। आमिलतुन नासिबा
کتنے لوگ ایسے عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن ان کا عمل بیکار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے پر جادو کا توڑ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر شرعی سے بچنے کی توفیق عطا۔ آمین قاری صاحب۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Stay connected with Al-Hikmah International. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جڑے رہیے الحکمہ کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر۔ ویلکم بیک ٹو جادو مسائل اور حل۔ قاری صاحب برائے مہربانی یہ بتائیے کہ علاج سے زیادہ جس وجہ سے لوگ پریشان ہیں وہ ایک بات یہ ہے کہ جادو کرنے والے اور کروانے والے کا شاید علم لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ آپ کے آس پاس ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کس طریقے سے بچاؤ ممکن ہے، اس متعلق ذرا روشنی فرما دیجیے۔ جی ناظرین، یہ بڑا سوال اہم ترین ہے۔ آپ اس چیز کے متعلق نہ صرف آپ کا سوال ہے، ہمارے پاس بیسیوں لوگ یہی سوال کرتے ہیں۔ میں آپ سے التزاماً ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ انسان جو جادو کرنے والا وہ 15-20 دن بعد آتا ہے، مہینے بعد آتا ہے، کوئی ایک بسکٹ کھلائے یا چائے کا کپ پلائے، چائے کا کپ پلائے تو اس سے آپ کو ڈر رہتا ہے۔ وہ انسان زیادہ قریب ہے یا شیطان آپ کے قریب ہے؟ شیطان سے آپ کی کون حفاظت کرتا ہے؟ وہ شیطان تو آپ کے اندر رگ رگ میں ہوتا ہے، اس سے کون حفاظت کرتا ہے؟ آپ انسان ہو کے انسان سے ڈر رہے ہیں، آپ کے اندر وہ بڑا شیطان اور وہ بڑا دشمن جس سے وہ انسان مدد لے رہا ہے وہ تو آپ کی رگوں میں بسا ہوا ہے، اس سے حفاظت کون کرواتا ہے؟ اللہ رب رحمان کرواتا ہے۔ ناظرین یقین کریں کہ آپ کے ارد گرد جادو کروانے والے نہیں، میں اللہ سے یہ یقین کرے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات کے سارے جادوگر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ میرے رب نے اگر میرے لیے نقصان ہی نہ چاہا تو پوری دنیا مجھے جادو کی ساری چیزیں کھلا دے، مجھے جادو نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا 3 چیزیں ہیں۔ آپ کے اندر تقوی ہونا چاہیے، آپ کے اندر توکل ہونا چاہیے، آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ہے، فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور تقوی سے کام لوگے، تقوی اختیار کرو گے، دنیا کا کوئی آدمی، بڑے سے بڑا انسان، شیطان اور جن، یہ آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکتے۔ اور دوسری چیز وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کہتا ہے ناظرین کہ میں تیرے مخلص بندوں کے اوپر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، ہر بندے کے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا لیکن تیرے مخلص بندے کے قریب نہیں آؤں گا۔ یقین کریں کہ آپ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، ایک دفعہ کہہ کے دیکھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ آگ کی کیا مجال ہے کہ جس آگ کا کام فطرتاً جلانا ہو وہ آگ کیسے جلا سکتی جس وقت آپ کا نظریہ ہو مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ جس پانی کا کام ڈبونا ہو، فطرتاً ڈبونا ہو، وہ پانی کیسے ڈبو سکتا ہے جس وقت اللہ کی آپ کے اوپر حفاظت ہو۔ تو ناظرین یہ بات یاد رکھے، انسانوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، صرف اللہ رب رحمان سے ڈریں۔ یقین کریں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے زہر کے پیالے، بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے زہر کے پیالے بھی پی لیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ دوسروں کو چھوڑیں، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنے ایک جادوگر اور ایک جادوگرنی سے تنگ ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے ایمان کی دولت کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے ارد گرد پورے شیطانوں کا، جنات کا اور انسانوں کا پورا جمگٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد اور اللہ کی خاص رحمت سے کبھی زندگی میں ایک موقع بھی کبھی ایسا نہیں آیا کہ ہم جنات کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ آپ حدیثیں نہیں سنتے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب بندہ کسی مسلمان کی مدد میں لگ جائے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے دین کے احکامات کی پابندی کرو اللہ براہ راست تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو سامنے پاؤ گے اپنی مدد کے۔ تو یہ لوگ ہم
جو بسا اوقات ڈرتے ہیں کہ وہ بسکٹ کھلا گیا، وہ چائے پلا گیا، وہ طویل دے گیا، وہ کچھ بھی، یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی آدمی ایک وظیفہ بھی نہ کرے، صرف وہ ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا پابند ہو اور اللہ پہ توکل اتنا ہو کہ وہ کہے کہ عرش فرش آگے پیچھے ہو جائے، لیکن یہ تب تک ہے جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم تو ناظرین اپنے سائے سے ڈر جاتے ہیں، اپنے جسم کی کروٹ سے ڈر جاتے ہیں۔ خواب اگر کوئی چھوٹا بڑا آ جائے تو خواب سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ہمارا وہی خدا بن جاتا ہے۔ ہم جادوگروں سے زیادہ، وہ اللہ سے زیادہ جادوگروں سے ڈر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پھر ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ وگرنہ آدمی جادوگروں کے پاس چلا جائے اور کہے کہ بھئی تو جادوگر ہے، شیطان سے مدد مانگتا ہے، تیرا شیطان رب ہے، میرا عرش والا رب ہے، رب السماوات والارض، خالق السماوات والارض، مالک السماوات والارض، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ ساری صفات جس وقت رکھے گا، یقین کریں کہ آپ خلوت میں صرف 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے اس طرح دعا کریں گے، اللہ اس کی نسل در نسل کو تباہ کر دے گا جو آپ کا دشمن ہے۔ قائد صاحب، جادو کا دائرہ کار اور اس کے اثرات کے متعلق جو ہے وہ ذرا رہنمائی فرمائیے کہ جادو کے جو دائرہ کار ہے وہ کس قدر وسعت رکھتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ جی جنید بھائی، جادو اس کی حقیقت تو ہے اور اس کا ایک دائرہ کار بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جادو جب چاہے، جس کو چاہے اور جس وقت چاہے جادوگر اس کو متاثر کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جادو کا ایک خاص دائرہ کار ہے، جادو کے خاص اسباب ہیں، وسائل ہیں، اس کے اندر رہ کے یہ آدمی کام کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جادو ہوتا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے۔ یہ جادوگر کی پاور نہیں ہے، نہ شیطان کی پاور ہے، یہ صرف اللہ کا حکم ہے۔ آپ کی آزمائش ہوگی، اللہ نے آپ کو آزما لیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دنیا کا کوئی ظالم اور کوئی جادوگر کسی آدمی کو ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور حدیث قدسی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پوری کائنات، انسان اور جن ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، پوری امت اکٹھی ہو جائے، کسی ایک آدمی کو نفع دینے کے لیے اللہ کا حکم نہیں ہے تو پوری کائنات مل کے اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ اور ساتھ ہی فرمایا اگر پوری کائنات، انسان، جن، ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، کسی آدمی کو نقصان دینے کے لیے ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے، اللہ کا اگر حکم نہیں ہے تو پوری کائنات مل کے ایک ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکتے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ جب چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جب چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جب چاہتا ہے چھوٹے کو بڑا بنا دیتا ہے، بڑے کو چھوٹا بنا دیتا ہے۔ باقی رات جادو کی تاثیر اور اس کی کیا صورتیں ہیں؟ جادو ناظرین 4 صورتوں میں جو نا وہ چلتا ہے۔ یہ تو آپ کے حاسد کے اوپر بھی منحصر ہے اور آپ کے جادو کے اوپر بھی منحصر ہے۔ مثلا کوئی آپ کا انتقام لینے والا ہے، اس کی چھوٹی سی آپ سے لغزش ہے، چھوٹی سی آپ کا مسئلہ ہے، پرابلم ہے، تو اسی کو سامنے رکھتے وہ چھوٹا انتقام لیتا ہے۔ تو ایک جادو کی صورت اثرات کی ہوتی جزئی قسم کا جادو، جزئی یعنی جسم میں ایک حصہ صرف آپ کا تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوا، پارشل یعنی کہ پارٹ آف دا باڈی۔ ہاں جی۔ اور اسی طرح جادو کی ایک صورت ہے کہ کلی، مطلب پورا جسم آپ کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ آپ کا کبھی سر درد ہے، کبھی کندھے درد ہے، کبھی پاؤں ہے، کبھی پیٹ ہے، کبھی کمر ہے، کبھی جو نا وہ ہاتھ میں ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی دل متاثر ہے، کبھی دماغ متاثر ہے، کبھی سینہ متاثر ہے، کبھی جسم متاثر ہے، یہ کبھی کچھ ہے۔ یہ ساری صورتیں گویا کہ جادو کی ایک صورت ہے جزئی اور جادو کی دوسری صورت ہے کلی، پورا جسم اور پورے دائرہ کار کو آپ کو جس طرح آدمی کہتا ہے بھائی حضرت جو بھی کام کرتا ہوں وہ متاثر ہو جاتا ہے اور پورا جسم ہر وقت لاغر اور کمزور رہتا ہے۔ یہ آپ سنتے ہوں گے
اسی طرح جادو کی ایک تیسری صورت اثرات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وقتی جادو، مثلا کوئی آدمی آپ کے ساتھ بزنس میں ہے یا کمپنی میں ہے یا اسی طرح کسی گھر میں ہے، وہ صرف اس کمپنی کے حد تک آپ کا دشمن اور حسد ہے رکھنے والا ہے، جب تک آپ اس دفتر میں اکٹھے ہیں اس وقت تک ان کا حسد ہے، جب آپ کو اس نے باہر دے مارا اس کا حسد ختم، جادو ختم۔ ایک ہے شادی کا، یعنی اس کی شادی ادھر نہ ہو، باقی جس جگہ مرضی ہو جائے، تو یہ وقتی اور اسی طرح جادو کی ایک خاص صورت ہوتی ہے، وہ جو ہی شادی والا پروسیس ہو گیا جادو ختم ہو گیا۔ ایک ہے جادو کی، یہ سب سے خطرناک صورت ہے، جادو مستقل چلے، اس کی کوئی میعاد نہ ہو، اس کی کوئی لیمٹ نہ ہو، وہ آپ پہ بھی چلے گا، آپ کے بچوں پہ بھی چلے گا، آپ کی نسل در نسل چلے گا، یہ جادو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ گویا کہ 4 صورتیں، جزئی جادو آپ کے جسم کے ایک حصے کو متاثر کرنے والا، کلی جادو پورے جسم اور پورے حالات کو متاثر کرنے والا، جادو وقتی طور پہ عارضی جسے کہتے ہیں، چند لمحے کے لیے، مثلا آپ کو اچانک خواب آیا، خواب میں پریشان ہوئے باقی ٹھیک ہے، اچانک کسی کو ہونے کا احساس ہوا، اچانک پریشان ہوئے ختم ہوا، اچانک کوئی چیز نظر آ گئی، وہ صرف ایک دفعہ ہی زندگی میں نظر آئی، بس ختم ہوا معاملہ۔ وقتی طور پہ وسوسہ آیا اور وہ وسوسہ ایک دفعہ ہلا دیتا ہے، وسوسہ آیا پھر ختم ہوگا، پھر آدمی کہتا ہے کہ مجھے 15 سال پہلے 10 سال پہلے ایک دفعہ ہوا تھا، وہ ایک دفعہ وہ صرف آپ کا وقتی قسم کا حسد تھا، وہ حسد ختم ہو ختم۔ اسی طرح جو مستقل جادو، مستقل اور کلی، یہ جادو انسان کو 4-5 کاموں کے لیے مجبور کرتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے، عام طور پہ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ اس میں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ سے آوازار ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، کہتا ہے بھائی جو کچھ مرضی کر لو یہ ہونا ہی نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں الگ بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل ایسے جیسے پاگل ہو گئے ہیں، بڑے سمجھدار پڑھے لکھے بچے ہیں اور بڑے سنسیر قسم کے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن وہ کام چلتا ہی نہیں، آگے کرے کیا، کاروبار کرتے ہیں وہ ڈیڈ ہے، اور جاب کرتے ہیں وہ فلاپ ہو گئی، معاملہ گھر کا نہیں چلتا، باہر سے بازار نہیں چلتا، گھر میں خاندان نہیں چلتا اور اپنی ذات نہیں چلتی، بندہ جائے تو جائے کدھر؟ اور اسی سے پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے، وہ دوسروں سے وادار اور دوسروں سے پریشان، پھر وہاں غصہ آتا اور پھر مار دھاڑ، قتل و غارت تک، بسا اوقات مار پٹائی تک بات پہنچ جاتی۔ اگر تو اس کی بیوی ہو تو پھر وہی بیچاری برداشت کرے گی، پوری زندگی کرے گی، وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہی وہ جادو ہے جو انسان کو بسا اوقات اپنی زندگی سے مایوس کرتا ہے، اور مایوسی تو ویسے ہی کفر گناہ ہے، کفر ہے جی۔ اور اسی جادو کی صورت میں ناظرین یہ صورت بھی پیش آتی ہے کہ بسا اوقات آدمی علماء سے، قرآن و سنت اور اللہ کی ذات سے بدظن ہو جاتا ہے، یعنی یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی قرآن نوری علم میں اور قرآن سنت میں جادو کا علاج نہیں ہے، بڑا علماء کو دیکھ لیا ہے، اللہ کو بھی دیکھ لیا، نعوذ باللہ یہ جملہ استغفر اللہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ اللہ کو میں ہی ملا ہوں، پوری زندگی کے لیے میں ہی ملا ہوں، میری جان ہی نہیں چھوٹتی، اور اللہ کے ساتھ ایسے ایسے رویے اختیار کرتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کی پناہ، وہ ایمان اور اس کی جان لیوا ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ جادو ہے جو انسان کو حتیٰ کہ بسا اوقات خودکشی پہ مجبور کر دیتا ہے، وہ اسی کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اب کہتا ہے بھائی جس وقت بندہ صبح و شام مسائل میں الجھا ہوا ہو تو وہ پھر وہ خودکشی کی طرف نہ جائے تو جائے کدھر؟ یعنی کہ کفر سے وہ حرام کی طرف جو ہے وہ مائل یعنی کر دیتا ہے۔ کفر بھی کرتا ہے اور کفر سے پھر اپنی جان کی طرف درپے ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین ایسی صورت میں اس کے پاس اچھے ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہے، یا اچھے عالم اور اچھے عامل کا اس کو ماحول ملنا بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، قرآن و سنت سے کرنے والے، ان کے ساتھ دم درود کے علاوہ اپنا ذاتی اپنائیت والا تعلق قائم کر لے، دوستانہ ماحول میں ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جادو اس سے تو نہیں ٹوٹ رہا، لیکن وہ گاہے بگاہے اس طرح وہ چلتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ یہ مستقل بنیادوں پہ ٹوٹ جائے گا
اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ماحول بھی بہتر ہو جائے گا اور اس کی جو نسل در نسل منتقل ہونا تھا وہ جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس جادو کی صورت سے بچائے، اور اس میں بالخصوص آپ دعائیں زیادہ کریں، بالخصوص صدقہ خیرات زیادہ کریں، اور اگر روزہ رکھ کے دعا کریں اور خلوت میں آپ اپنے نیک اعمال کا اللہ کو وسیلہ پیش کریں، یقین کریں کہ یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کے پہاڑ کو بھی ایک جگہ سے آگے چلانے پہ مجبور کر دیں گے، پہاڑ کو بھی آگے ہلنے پہ مجبور کر دیں گے۔ جادو تو کیا، پوری نسل کے لیے آپ انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو اس طرح بے بسی اور بے کسی کے عالم میں مجبور ہو کے اللہ کے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، رو رو کے دعائیں کرتا ہے، یقین کریں کہ اس کی دعاؤں کے نتیجے میں، اس کی بے بسی کے آنسوؤں کے نتیجے میں 7 نسلیں اللہ کے فضل و کرم سے سیدھی ہو جاتی ہیں اور 7 نسلیں کھاتی ہیں۔ بندہ بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی ہے تو کملا، لیکن جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتا ہے، وہ واقعی کملا ہے، لیکن اس کے والدین میں سے کسی ایک نے ایسی دعا کی ہوتی ہے جس دعا کے نتیجے کی وجہ سے 7 نسلیں اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ خیر صاحب یہ بتائیے کہ جادو کے ساتھ ساتھ ہم چند ٹرمینالوجی سنتے ہیں جس میں کرامت ہے، معجزہ ہے، تو جادو، کرامت اور معجزے میں فرق کیا ہے آخر؟ دیکھیں یہ 3 چیزیں ہیں، جادو، کرامت اور اس کے ساتھ معجزہ، اور اگر آپ چوتھی چیز بھی لے آئیں شعبدہ بازی۔ شعبدہ بازی یہ اصل میں ہاتھوں کی صفائی کا نام ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی اس نے جادو نہیں سیکھا، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، وہ صرف ہاتھوں کی صفائی سے آپ کو کبھی یہ چیز پیسے 1 روپے تو 2 کر کے دکھا دے گا، ہے وہ 2 روپے اس کے پاس، یا کڑے سے، چھوٹے کڑے سے گزر جائے گا، وہ آنکھوں کا بعد دفعہ تخیل بھی کر دیتے ہیں۔ بس اوقات یہ ہے کہ کپڑے کو کسی کیمیکل سے آگ لگا دے گا تو بندہ سمجھ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے، اور اسی طرح بعد دفعہ یہی شعبدہ باز جادوگر بھی ہوتے ہیں، اسی طرح کسی چھری کو پکڑا اور بازو سے نکال دیا، بھئی کسی ڈاکٹر کی کوئی غلط انجیکشن لگ جائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ چھری جسم سے نکالنا یہ ہے شعبدہ بازی۔ اسی طرح کرامت ہے، کرامت کا تعلق نیک آدمی سے ہوتا ہے، جبکہ شعبدہ بازی یہ فاسق فاجر آدمی کرتا ہے، کیونکہ یہ غیر شرعی حرکتیں ہیں اور غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ڈرامہ ہے۔ تو نیک آدمی وہ اس سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے، اور کرامت میں کوئی اسباب وسائل بھی نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس میں کوئی وقت ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی پلاننگ ہوتی ہے۔ کرامت اچانک کسی بھی وقت رونما ہو جائے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ نیک آدمی کون ہے، جس سے کرامت، بسا اوقات جادوگر ہوتے ہیں، شعبدہ باز ہوتے ہیں، اور وہ اپنے جادوئی چیزوں کو کرامت کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہے چیز۔ تو تیسری چیز ہے جادو۔ جادو خاص اقوال اور اعمال اور اسباب کا محتاج ہوتا ہے۔ شرکیہ کفریہ اقوال ہیں، اعمال ہیں، اور شرکیہ کفریہ 7 اسباب وسائل ہیں۔ جادوگر اس کا ایک خاص دائرہ ہے، خاص چیزیں ہیں اور خاص اقوال اعمال ہیں، جبکہ جو معجزہ ہے، معجزے کا تعلق ناظرین خرق عادت سے ہے، وہ عادات سے ہٹ کے پیش آنے والی چیز ہے، اور اس میں بالخصوص چیلنج ہوتا ہے، اس میں چیلنج ہوتا ہے۔ جادو تو کوئی آدمی کر سکتا ہے، لیکن معجزہ اس میں چیلنج ہوتا ہے، اور وہ صرف نبی اور رسول کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا ہاتھوں سے چشموں کا جاری ہونا یہ معجزہ ہے، کوئی آدمی کر کے دکھائے۔ انگلی سے پورے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار معجزے، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار معجزے، قرآن مجید زندہ جاوید معجزہ ہے۔ تو ناظرین اس میں جو سب سے بنیادی چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ آپ نے بڑا ہوشیار ہو کے رہنا ہے ان لوگوں سے جو جادو کے نام سے
शोभदाबादी के नाम से आपको करामत का धोखा दे रहे होते हैं कि ये हमारी करामत है, और आपका अपना गर्विदा बना रहे होते हैं। अब कितने लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो इस तरह कि मैंने फरिश्ते को कहा भाई तू इधर आ, अल्लाह की बना भी फरिश्ता तुझे कैसे नजर आ गया, मौत का फरिश्ता वो जान लेके जा रहा है, मैंने कहा इधर आ भाई इधर आ, मेरी इजाजत के बगैर जा रहा है। ये सारा झूठ पर मबनी चीजें हैं। और इसी तरह बस औकात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के दौर का एक वाक्य मैं सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, उनके दौर में एक आदमी उनके पास, वो कुछ लोग आ गए, कहने लगे हजरत वो बुतों के सामने जो नजरों नियाद लड्डू और बाकी चीजें जो मठियाई वगैरह पेश कर रहे हैं वो बुत खा रहे हैं। तो कभी कैसे हो सकता है, बुत खा रहे हैं, बुत जो बुत है वो बुत है, पत्थर का पत्थर है, वो कैसे खा सकते हैं। वो कहना चाहिए हमारी आंखों के सामने खा रहे हैं, वो हरकत कर रहे हैं। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने फरमाया कि आप मुझे लेके जाना, मैं देखता हूँ। जिस वक्त शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया वो गए, अल्लाह के नेक वली आदमी थे, मुत्तकी आदमी, मुहद्दिस आदमी, तो जिस वक्त वहां गए वहां आप बैठ रहे, अपना वजीफा शुरू कर दिया, अल्लाह के साथ ताल्लुक। उस बुत के अंदर शैतान जिन था जो हरकत देता था और लोगों को गुमराह करता था, लोग उसको उसकी करामत समझ रहे हैं। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया फरमाने लगे कि मैं अगर शाम तक बैठा रहूंगा, शाम तक नहीं हरकत करेगा। इसके अंदर शैतान था और शैतान अल्लाह के फजल करम से अब हमारे होते हुए नहीं आएगा। तो जिस जगह अल्लाह के नेक बंदे हों वहां फिर मनवाने और ना मानने वाली बातें नहीं होती। वो अपनी करामात को छुपा रहे होते हैं और बताते ही नहीं कि ये भी ये चीज है कि नहीं। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी करामात का ज़हूर होता है लेकिन वो अल्लाह के लिए दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह के लिए ये चीज़ छुप जाए। कितने लोग मुस्तजाबुद्दावात है लेकिन वो लोगों से बच रहे होते हैं कि ये चीज़ हमारी लोगों के सामने ज़ाहिर ना हो ताकि फितना ना बन जाए। क्यों? इसलिए कि करामत के ज़हूर से फिर लोग फितना बना लेते हैं। मसलन मट्टी में खुशबू आनी शुरू होगी, कब्र को पूजना शुरू कर दिया, उसकी मट्टी से खुशबू आ रही, उसकी चादर से खुशबू आ रही, उसके पसीने से, भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी के पसीने में खुशबू नहीं। तो बाकी जो चीज़ है वो जादुई तरीके से, शिरकिया कुफरिया तरीके से ये शैतान लाता है, लोगों को असल में गुमराह करता है ताकि बंदा रब से दूर होके इंसान की तरफ लग जाए और इंसान का गर्विदा हो जाए। हम ये सवाल इसलिए ला रहे हैं कि ताकि लोग इंसानों के दर से निकल के अल्लाह के दर के सवाली हो जाएं और अल्लाह की रहमत, फजल और करम के मोहताज हो जाएं। इंसान कुछ नहीं दे सकता, इसलिए कि आप देखें हमेशा पीर बढ़ रहे होते हैं, तरक्की में भी, इज्जत में भी, माल में भी, कुव्वत में भी, ज़मीनों में, मुरीद उधर ही हैं। तो तरक्की तो पीरों की हो रही ना कि मुरीदों की। तो करामत तो फिर इनकी हुई। इसी तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की भी एक करामत थी। कहने लगे कि हज़रत देखे मेरी ये करामत है। उन्होंने पूछा लोगों ने क्या करामत है? कहने लगा कि मैं था तो जो ना वो बांझपन की बीमारी में, जिस तरह नामर्द होते हैं, तो इसके बावजूद मेरे बेटे पैदा हो गए। उन्होंने कहा भी हज़रत फिर इसमें आपकी करामत तो है, करामत तो है, लेकिन करामत फिर आपकी नहीं है, करामत आपकी बीवी की है कि आप जैसे पागल आदमी से बच्चा जान लिया है। नाजरीन, चंद माशरती मसाइल को ज़ेरे गौर लाते हुए कारी साहब से सवाल पूछेंगे। कारी साहब, बहुत सारे माशरती मसाइल हैं जिसमें लोगों का रातों रात अमीर होने का सपना है, ख्वाब है, हसूल दौलत के लिए, और बीवी का शौहर को और माँ बाप का औलाद को ज़ेरे अतात लाने के लिए अमल करवाना। क्या कारी साहब ये जायज़ है? क्या ये मुमकिन भी है या नहीं, या ये जायज़ भी है या नहीं? तो इसके मुतालिक ज़रा हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। नाज़रीन, हम इसके मुतल्लिक़ जुज़वी तौर पे पहले बता चुके हैं, जो जादुई काम है वो सारे कुफरिया शिरकियाँ और सारे हराम हैं। वो चाहे आप काला जादू कहें या सफ़ेद जादू कहें, या इसी तरह मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए आप इस तरह के गैर शरई वजीफ़े करें। मसलन बच्चों को आप फर्मा बरदार बनाने के लिए गैर शरई तरीके इख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह बीवी को और बीवी खामद को फर्मा बरदार बनाने के लिए यकीन करें
कितने केसेस इस तरह के आते हैं कि वो बीवी मर्द के ऊपर जादू करवा रही, बावजूद इसके कि उसकी नीयत साफ है। वो चाहती है कि मेरा मर्द मेरा बन के रहे, वो चाहती है कि मेरा मर्द दूसरी शादी ना करे, वो चाहती है कि मर्द जो ना वो मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारे प्यार मोहब्बत से। अब उसकी नीयत तो ठीक है, लेकिन वो किसी जाहिल आदमी के हाथ में चढ़ गई, उसने उसकी जबान बंदी कर दी, उसने उसका जादू में दिमाग बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो परेशान होती है। अब कितनी खवातीन ऐसी हैं जो पहले जादू करवाती रहती हैं फर्मा बरदारी के लिए, बाद में तोड़ के लिए पूरी जिंदगी नूरी इल्म करवाती रहती हैं। हमारे पास एक वो औरत आई, कहने लगी कि सब ये और मर्द अब इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। सूरत ये कि उसने जिस वक्त लफ्ज़ बोला ना कि वो तो कुत्ते की तरह उसकी ज़बान चलती है। तो हमने उनको कहा कि देखे आप माफ़ करें कि जो तूने ये लफ्ज़ बोला है, इस ज़बान को कुत्ते की तरह चलाने के लिए आपका किरदार नहीं, आप फलां बाबे के पास नहीं गई, उससे आपने ये तवीज़ लिया है और तवीज़ लेके आपने उसका दिल दिमाग ख़राब किया है। तो नाज़रीन, ये जितने भी अमाल हैं, घर आपके वजीफ़ों से नहीं चलेंगे, घर आपके तवीज़ धागों से नहीं चलेंगे। मियाँ बीवी की अगर आप मोहब्बत चाहते हैं, बच्चों को अगर आप उनकी इताअत चाहते हैं, तो बच्चों को प्यार देना सीखें, बच्चों को अपनी सोसाइटी में लाएं, बच्चों को अपनी कुर्बत दें। जब आपके सारे काम, आपके बच्चों के सारे काम मुलाजम करते हैं, तो उनकी आपसे मोहब्बत भी एक अजनबियत वाली हो जाती है। जब आप बच्चों को बाकायदा आप पढ़ाएं, आप पढ़े लिखे वालिदैन हैं, तो उसको हाउस टीचर लाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद उसको स्टडी करें। कम से कम दर्जा 5 तक या 8 तक आप खुद पढ़ा सकते हैं। यानी आप मैट्रिक से ऊपर चले कहें कि मेरी तालीम नहीं है, मैट्रिक तक तो आप कर सकते हैं, प्राइमरी तक करवा सकते हैं। उस बच्चे को बाकायदा वक्त दें, जो कुछ आता है। मसलन आप उसको तालीम नहीं, उसको अच्छे अखलाक सिखाने में तो किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तरह मियाँ बीवी है, वो तवीज़ धागे में जाने के बजाय वो अच्छे उसूल सीखे जो फर्मा बरदार बीवी के होते हैं, जिससे खामद उसका एक अच्छा इंसान बन सकता है। इसी तरह जो प्राइज बाउंड वाला जो आपने सवाल किया, रातों रात अमीर होने वाला, ये भी हमारे दिलों में दिमागों में ऐसा खुमार चढ़ा हुआ है कि रातों रात अमीर होने वाला बात। देखिए, अल्लाह की ये सुन्नत नहीं है। अल्लाह हर इंसान को तदरीजन ऊपर लेके जाता है, और उसने भी 7 आसमान और 7 ज़मीनें तदरीज के साथ 6 दिनों में बनाई हैं। यानी वो चाहे तो एक दिन में बना सकता है, रातों रात बना सकता है, लेकिन उसने एक नज़म दिया है कि इससे सीखो, इससे सीख के आगे बढ़ो। अब हमारे यहाँ क्या है, प्राइज बाउंड के लिए वजीफे करते हैं, प्राइज बाउंड के लिए पीरों के पास जाते हैं, उससे कहते कोई नंबर बता दे। मेरे पास भी एक आदमी आ गया, कहने लगा कि मैं उस वक्त नहीं इन चीज़ों को जानता था, तो कहने लगे कि आप साहब आपको 4 से 7 इनसे बोले, 10 इनसे बोले। मैंने कभी क्या मतलब, कहने लगे वैसे बोल दे। मैंने कभी वैसे क्या, मुझे समझ नहीं है। कहने लगे कोई गाड़ी है, ये गाड़ी गुजरी, इसका नंबर देख रही, ये बोल दें, कोई 4-5 गाड़ियों में से देख। मैंने वैसे ही उसका नंबर बता दिया। मैंने कहा ये 1 2 4 5। तो वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जो नंबर उनका लगना था वो वही नंबर बिल्कुल फिट आ गया। अब वो मेरे पीछे बाबा जी आपने पीछे बता दो, ये इस दफ़ा बता। मुझे उस वक्त पता चला कि ये तो सारा जुआ और बाकी आराम खोरी वाला बात। तो ये आमल हजरात भी क्या करते हैं, अपने जिन्नात को छोड़ते हैं। मसलन इस दफ़ा लाहौर का नंबर है, इस दफ़ा कराची का नंबर है, इस दफ़ा फैसलाबाद का नंबर है, उस नंबर को चोरी करवाने के लिए अपने विरद वजीफे आराम करते हैं। और फिर लोगों को इस तरह पूरे, आपने देखा होगा उर्दू बाजार में और बाकी चीज़ों में पूरे सफ़ाहात उनकी तरफ से जारी हो चुके होते हैं कि ये सफ़ाहात हैं, उनमें से फलां बाबे की तरफ से ये नंबर इशू हुआ है, फलां बाबे की तरफ से ये इशू। अल्लाह से डरो, रिज़्क बाबे नहीं दे रहे, वो बाबे तो अपना रिज़्क आपके जरिए कमा रहे हैं। वो अपने पास लाने के लिए इश्तिहारात दे रहे हैं कि आओ मेरे पास आओ, तुम अमीर हो या ना हो, मैं अमीर लाजमी रातों रात हो जाऊंगा। ये सूरत हाल है। तो ये बाबों के नंबर छोड़ें, अल्लाह की तरफ जुड़ें। अल्लाह ताला फरमाते वलौ अन्ना हलल कुरा आमनु वत्तक़ौ, अगर अहले ईमान सही मानों में ईमान लें और अल्लाह से डरना शुरू कर दें, अल्लाह आसमान को भी हुक्म देगा, आसमान भी रिज़्क बरसाएगा और ज़मीन से भी खैर बरकत होंगी, और दिन रात आप रिज़्क। और एक कुरान मजीद की आयत वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जब आप एक अल्लाह से डरना शुरू कर देंगे, यकीन करें आपको अल्लाह वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से आपका वहम व गुमान नहीं होगा।
تو آپ رزق اللہ سے مانگیں. پرائز بانڈ یہ اسی طرح وہ ایک لطیفے کے طور پہ بھی بات ہے. وہ ایک بابے کے پاس آدمی گیا, کہنے لگے کہ بابا جی میرا پرائز بانڈ نکال دے, میرا پرائز بانڈ نکال دے, پرائز بانڈ نکال دے. تو اب ہوا اس طرح کہ اس کے جیب میں کچھ پرائز بانڈ تھے, وہ نکل گئے, چوری ہو گئے. تو جس وقت وہ دعا ختم کر کے باہر نکلا تو اس نے دیکھا بھی وہ جو جیب میں ہے وہ بھی نکل گئے. دوبارہ آیا, کہنے لگا بابا جی کسی پاگل آدمی کی دعا کو پہلے سمجھ لیا کرو, پھر اس کے بعد نتیجہ مرتب کیا. میں نے تو کہا تھا بینک سے نکال دے, تو نے میری جیب سے نکال دی ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. تو ناظرین, یہ ہمارے بابے آپ کے پرائز بانڈ نہیں نکال سکتے, آپ کی جیب سے چوری کروا سکتے ہیں. یہ سارے چور ڈاکو بیٹھے ہیں, اور ویسے بھی یہ جوا ہے, حرام کاری ہے, اور یہ غیر اللہ سے رزق مانگنے والی بات ہے. اور اللہ نے اس چیز کو بڑا اس چیز کا رد کیا ہے. ان اللہ هو الرزاق, یاد رکھو کہ اللہ ہی رازق ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ آپ دعا پڑھیں. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یہ دعا پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول, اللہ کے حبیب, اب تو کوئی چوک چرستہ ایسا نہیں جہاں جس جگہ پہ میں نے کسی کا قرضہ نہ دینا ہو. تو اللہ کے رسول نے یہ دعا بتائی, تو اس کے بعد اتنا مال اللہ نے دیا کہ سنبھالنے اور تعداد میں شمار سے باہر ہو گیا. تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھکے, اللہ آپ کو وہاں سے خزانے دے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان نہیں ہے. آپ جادو کے ذریعے, عاملوں کے ذریعے, پرائز بانڈ کے ذریعے, نمبروں کے ذریعے یا راتوں رات امیر ہونا چھوڑ دیں, اللہ آپ کو ایسا رزق دے گا جو چاہے چند پیسے ٹکے روپے بھی ہیں, لیکن آپ کو دنیا مافیا کے تمام لوگوں سے اللہ مستغنی کر دے گا. ناظرین, ایٹ دی اینڈ ہم یہ بات کنکلوڈ کریں گے دیٹ دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. اپنے گھر والوں کا, دوست احباب, رشتہ داروں کا, بچوں کا, ہمسایوں کا, سب کا خیال رکھیے, اور اللہ کے رسول سے تمام امیدیں لگا کر رب سے مانگیے. اللہ تعالیٰ ہی رازق ہیں, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی تمام مسائل کا حل کرنے والے بھی ہیں. جادو مسائل اور حل کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. صاحبزادہ جنید خان اور قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.